نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ دوستان محترم، آج 21 رمضان المبارک ہے۔ آج کے دن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی شہادت ہے۔ اس حوالے سے چند معروضات گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، دل جمی کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ عزیزان من، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ ہستی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اتنی اس کی فضیلت اور اس کے فضائل اور برکات اللہ نے قرآن میں اتنے بیان فرمائے ہیں کہ اگر آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ کا دل روشن ہوتا جائے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا علم جتنا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو تھا، کسی صحابی کو اتنا قرآن کا علم اور فہم نہیں تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن کی طرف قاضی القضات چیف جسٹس بنا کر مجھے بھیجا گیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں ابھی جوان ہوں تو اتنے معاملات ہوں گے تو میں کیسے ان کو حل کروں گا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک محبوب نے میرے سینے کے اوپر اپنا گورا گورا ید اللہ والا ہاتھ پھیرا اور آپ نے فرمایا، علی تجھے قرآن کا علم نہیں دیا گیا؟ عرض کی، یا رسول اللہ دیا گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، پھر تجھے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، پھر میں جب قاضی القضات چیف جسٹس بن کر یمن میں گیا تو میں جو بھی معاملات میرے پاس آتے تھے میں سارے کا سارا حل اللہ کے قرآن سے کیا کرتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو قرآن ہے، آپ نے قرآن مجید کو ہاتھ میں پکڑ کر حضور نے فرمایا، یہ قرآن جو ہے یہ چپ چپ قرآن ہے، میرا علی بولتا ہوا قرآن ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اس قرآن نے حرام اور حلال کا حکم دیا ہوا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کے سامنے حرام کام کرے گا تو قرآن اس کو منع نہیں کر سکتا، قرآن نے تو حکم جاری کر دیا ہے، لیکن میرے علی کے سامنے جو بھی کوئی قرآن کے خلاف کرے گا، علی کی تلوار اس کے اوپر چل جائے گی، علی کی تلوار اس کے اوپر چل جائے گی۔ جو بھی قرآن کے خلاف کرے گا علی کی تلوار سے نہیں بچ سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی ایسا صحابی نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ مجھ سے پوچھ سکتے ہو جو قیامت تک ہونے والا ہے میں سارے کا سارا تجھے بتا دوں گا۔ صحابہ کہتے ہیں، یا تو یہ اللہ کے محبوب نے اعلان کیا تھا یا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے اعلان کیا، اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا اعلان نہیں کر سکتا کہ میرے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ صحابہ کرام بھی آپ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے فیصلہ کروایا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم آپ امیر المومنین ہیں تو آپ کے پاس ایک کیس آیا تو حضرت عمر کی عدالت بہت سخت تھی، آپ
وہ فیصلہ کیا کرتے تھے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے یا محمد عربی کا فرمان کہتا ہے، اس سے ہٹ کر فیصلہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ ایک حاملہ عورت حضرت فاروق اعظم کی عدالت میں پیش کی گئی، اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ تھا وہ یعنی کہ جو ہے اس نے منہ کالا کیا، عورت نے، اس نے زنا کروایا تو وہ حاملہ ہوگی، اس کے پیٹ میں وہ بچہ وہ حرام زادہ تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں جب وہ عورت لائی گئی، اور ساڑیاں حکومت تنا بھی 500 تے 100,000 لائے تھے چھڑ دیں میں، وہ تو عدالت وہ تھی ہاں جی جو اللہ کے رسول کا فیصلہ ہوگا وہ ہوگا، یا جو اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ فیصلہ ہوگا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانی مرد ہو یا عورت ہو اس کو ایک 100 کوڑے لگیں گے۔ کتنے؟ 100 کوڑے۔ غیر شادی شدہ، اگر شادی شدہ ہیں تو پھر انہوں رجم کیتا جاسی، انہوں رجم کے کوڑا کھٹتے انہوں وچ سٹا جاسی تو اتو پتھر مارے جاسے نے، اتنی دیر تک مار دے رہو جتنی دیر تک وہ مار نہیں جاندے۔ تو بڈھے زانی دیتا سخت تو سخت سزا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جب عدالت فاروقی میں وہ عورت لائی گئی تو آپ نے حکم جاری کر دیا کہ اس عورت کو سنسار کیا جائے۔ بس اس کو سنسار کرنے کے لیے ابھی لے کر جا ہی رہے تھے، اوپر سے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آ گئے۔ آپ نے پوچھا ہے عمر یہ کیا کرنے لگے ہو؟ عرض کیا حضور یہ وہ عورت ہے جو زانیہ ہے، تو اس کی سزا جو بنتی ہے میں وہ دے رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کریں، اس سے آپ 2 جانوں کے قاتل بنیں گے، ایک تو عورت سنسار ہو جائے گی، دوسرا جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ بھی مر جائے گا، یہ بھی مر جائے گی، لہٰذا آپ 2 جانوں کے قاتل بنیں گے۔ ایسا کریں جب یہ عورت بچے کو جنم دے لے اس کے بعد عورت کو سنسار کر دیں۔ حضرت فاروق اعظم اپنی مسند صدارت سے کھڑے ہو گئے اور آپ نے یہ بولا، آپ کہنے لگے لولا علی لہلک عمر، آپ کہتے ہیں مجھے قسم ہے رب العالمین کی اگر آج ہمارے درمیان علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، کہ میں 2 جانوں کا قاتل بن جاتا، ایک عورت کو میں نے قتل کرنا تھا، سنسار کروانا تھا، اور دوسرا اس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ آپ نے فرمایا علی اللہ آپ کی بصارت کو قائم رکھے۔